اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں واقع تھیں۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھیں۔ بی بی ہاجرہ کی اس سعی کو اللہ تعالی نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے، اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالی کے انعام و اکرام کا مظہر ہے۔ چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی صحیح کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لازمی لگانے کا حکم ہے، اور یہ حج اور عمرے کے مناسک میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا۔ اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہے۔ سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی، یہی حجۃ الوداع تھا۔ اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا۔ کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا۔ حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبے ہی کو حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو
لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ کعبۃ اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا